السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، مختصر حمد و ثنا کے بعد سورہ زمر آیت نمبر 9 اللہ فرماتے ہیں کہ کیا وہ بندہ جو رات کی گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے، کبھی سجدے کرتا ہے، کبھی قیام کرتا ہے، وہ بندہ آخرت کے دن سے ڈر رہا ہوتا ہے کہ اس دن کیا بنے گا، اور ساتھ اللہ کی رحمت کا متلاشی بھی ہوتا ہے۔ آپ کہہ دیں کیا علم والے اور بغیر علم کے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت صرف وہ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ترغیب دی ہے، یہ بات سمجھائی ہے کہ عقل والے بندے راتوں کو اٹھ کے اللہ کو منا لیتے ہیں۔ ساجدن وقائمن، کبھی سجدہ کرتے ہوئے، کبھی قیام کرتے ہوئے۔ یحذر الآخرہ، بندہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ قبر میں جانا ہے، کیا جواب دوں گا، حشر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کیا جواب دوں گا۔ وہ انہی باتوں کو لے کے وہ راتوں کو اٹھ جاتا ہے، وہ اپنی نیند کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کیا جن کے پاس علم ہے اور جن کے پاس علم نہیں ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک بندہ ڈگریوں کا ڈھیر لے کے، انبار لے کے
وہ اپنے سر پہ رکھ لیتا ہے، ڈگریاں وہ اٹھائے پھرتا ہے اور دینداری کو نہیں اپناتا، اس کی ڈگریوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ علم والا کون ہے؟ جسے پتہ چل جائے کہ رات کو اٹھ کے اللہ کو کیسے منایا جاتا ہے، یہ اصل میں علم والا ہے۔ سارا دن کبھی اس گلی میں، کبھی اس مارکیٹ میں، کبھی اس شہر میں، کبھی اپنے ملک میں، کبھی بیرون ملک رزق تلاش کرنے کے لیے جاتا ہے۔ اگر اس کو پتہ چل جائے کہ علم کیا ہے، اس کو پتہ چل جائے کہ اللہ کو کیسے منانا ہے، یہ رات کو اٹھ کے اللہ کو منانا شروع کر دے، اللہ کے سامنے رونا شروع کر دے، رات کے آخری پہر میں اپنی نیند کو چھوڑ دے، تو یہ بڑا عقل والا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ انما یتذکر اولو الالباب، جن کو اللہ نے عقل دی ہے، عقل والے اس بات سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ کو منا لینا چاہیے۔ اللہ ہر وقت ہی مانتا ہے، لیکن رات کو بہت زیادہ مانتا ہے، رات کو اللہ بہت جلدی مانتا ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کون بندہ عقل والا ہے جو اللہ کو منانے کے وقت کو پا لیتا ہے، وہی اصل میں علم والا ہے، وہی اصل میں عقل والا ہے۔ آج بندے کو کوئی کسی موضوع پہ بات کر لیں، ہر بندے کے پاس بڑی دلیلیں ہیں، بڑے دلائل کے انبار لگا دے گا۔ اگر وہ دینداری پہ نہیں چلتا تو اس کی عقل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عقل والا وہ ہے جو راتوں کو اٹھ کے اللہ کو منا لے۔ ہم بڑی بڑی معلومات رکھتے ہیں، بڑی بڑی سرچیں مارتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا گوگل سے نکال لیتے ہیں، تو عقل والا وہ ہے جو اللہ کو منانے میں کامیاب ہو جائے۔ کیا ہمارے اندر اتنا جذبہ موجود ہے کہ جوانی ہے تو جوانی کو اللہ کی عبادت کے اندر گزار دیں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، مشہور حدیث، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 7 قسم کے خوش نصیب بندے وہ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ کے عرش عظیم کا سایہ ملے گا۔ ان میں سے ایک بندہ وہ ہوگا شاب نشأ فی عبادت اللہ، جس نوجوان نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت کے اندر گزار دی۔ یہ کامیاب ہے، اصل میں یہ اصل میں علم والا ہے، یہ اصل میں عقل والا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں بڑا عقل والا تھا، راتوں کو جاگتا رہا، یہ کرتا رہا، 12 پڑھ کے آ گیا، ڈگری لے لی، دیکھو اس نے گاڑیاں اتنی بنا لی، کوٹھیاں اتنی بنا لی، پیسہ اس کے پاس اتنا ہے۔ عقل والا یہ نہیں ہے۔ عقل والا وہ ہے جسے پتہ چلے کہ قبر میں جواب دینا ہے تو قبر کا جواب تیار کرنے کے لیے رات کو اللہ سے مانگنا شروع کر دے۔ عقل والا وہ ہے جو پتہ چلے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وہ راتوں کو اٹھ کے اللہ کو منا لیا کرے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو علم ہے، کیا وہ اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اپنی جوانیوں کے ادھر کو لائیں۔ دن کو بیٹھے موبائل پہ سارا دن کھیلتے رہتے ہیں، رات کو ساری رات گزار دیتے ہیں، موبائل پہ گیمیں کھیل رہی ہیں، چیٹنگ ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، کہاں پہ کیا کیا چیزیں سرچ ہو رہی ہیں۔ اپنی جوانیوں کو اللہ کے راستے میں گزار دو۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من شاب شیبۃ فی الاسلام کانت لہ نورا یوم القیامہ، جو بندہ اس کو عبادت کرتے کرتے بڑھاپا آ جاتا ہے، اس نے جوانی بھی اللہ کی عبادت کے اندر گزاری، اس کو عبادت کرتے کرتے بڑھاپا آ گیا، اس کے بال کالے سے سفید ہو گئے، ان سفید بالوں کا اللہ کو اتنا زیادہ احترام ہے، اللہ کو اتنے پیارے لگتے ہیں، فرمایا کہ کانت لہو نورن یوم القیامہ، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انہیں نور میسر کرے گا۔ المستدرک علی الصحیحین، جسے مستدرک حاکم کہتے ہیں، اس میں صحیح حدیث ہے، حضرت عقبہ ابن عامر الجوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سفر کرنے میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آنے میں ہم آپس میں قرعہ نکال لیا کرتے تھے کہ ایک دن کبھی سفر پہ جانا ہے، نبی علیہ السلام سفر پہ نکل رہے ہیں، ایک دفعہ ایک بھائی چلا جائے، اگلا سفر آئے تو دوسرا بھائی چلا جائے، پھر نبی علیہ السلام کے پاس جانا ہے
ڈیلی طور پہ جانا ہے، ایک دن ایک بندہ اونٹ لے کے باہر چلا جائے، وہ نبی علیہ السلام کے پاس دوسرا آ جائے، دوسرے دن دوسرا اونٹ لے کے چلا جائے، پہلا باہر آ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ جایا کرے۔ کیسے کہ ہم نے اس طرح باری لگائی تھی نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر کرنے بھی اور نبی علیہ السلام کی صحبت میں تھوڑا سا وقت گزارنے کی بھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میری اونٹوں کی باری تھی، میں اونٹ چلا کے واپس آیا نا، تو میں نے سنا کہ نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے اور آپ نے فرمایا کہ ما من مسلم یتوضأ فیسبغ الوضوء، جو بندہ وضو کرتا ہے، اچھے طریقے کے ساتھ وضو کرتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے، فَيَعْلَمُ مَا يَقُولُ، اسے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ ہم نماز پڑھنے آتے ہیں، پچھوں اوتھے مال دینا ہے، اوتھوں لینا ہے، اوتھے پیسے دینے، اوتھوں لینے، بچوں کو لینا، فلاں کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں۔ ہم اسی طرح آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پڑھ کے چلے جاتے ہیں، نماز کے اندر ساری اگلے کاموں کی پلاننگ کر لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ ہِیَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِیلًا، اللہ کے سامنے اٹھ کے رات کو جاگا کرو، یہ بات کہنے کے لیے بہت پیاری گھڑیاں ہیں، اچھی ساعات ہیں، اور ان گھڑیوں کے اندر اللہ تعالیٰ باتوں کو بڑا قبول کرتا ہے۔ راتوں کو اٹھ کے اللہ تعالیٰ کو منا لیا کریں۔ ثُمَّ انْفَطَلَ، پھر جب وہ واپس ہوتا ہے نا، اسے پتا ہے کہ میں نے کیا کہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ مومن نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ سے کلام کر رہا ہوتا ہے، اپنے مالک سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ سانو پتہ نہیں چلتا کی کرنا آئے تو کی کر کے چلے گئے، ہم پتہ نہیں کس سے باتیں کرتے ہیں۔ مومن وہ ہے، صحیح حقیقی علم والا اور عقل والا وہ ہے جو جس وقت سجدے میں سر رکھے اسے سرور آ جائے، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ تو بڑا پاک ہے۔ جب وہ رکوع میں جائے سبحان ربی العظیم، اللہ تو بڑا عظیم ہے، اسے پتہ چل رہا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری عبادت کرتا ہوں، اللہ تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ یہ بندہ جو جس بھی رکن میں جاتا ہے، جس بھی قیام میں ہے، رکوع میں ہے، کوئی بھی تسبیحات میں ہے، اسے پتہ چلتا جائے، تو اس پتہ چلانے کے لیے کوشش کریں کہ یہ چھوٹی چھوٹی نماز کی دعائیں یہ لے کر نماز کا ترجمہ تو کم از کم زندگی میں سیکھ لیں۔ اتنا آپ نے علم سیکھ لیا ہے، اتنی ڈگریاں اکٹھی کر لی ہیں، کم از کم نماز کا ترجمہ، جو دعائیں ہم چھوٹی چھوٹی پڑھتے ہیں، ان کا ترجمہ آج سے ہی شروع کر لیں۔ آپ 15 مہینے میں انشاءاللہ نماز کا ترجمہ آ جائے گا۔ جب ترجمہ آ جائے پھر پتہ چلے گا۔ نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر فرمایا فَيَعْلَمُ مَا يَقُولُ، بندہ نماز پڑھے اس کو پتہ چل رہا ہو کہ کیا کہہ کے آیا ہے۔ جب بندہ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھتا ہے اور اس حال میں اتنی اچھی اور پیاری نماز کہ اسے پتہ چلے کہ کیا اللہ سے باتیں کر کے آیا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ اس طرح کی نماز 2 رکعت پڑھتا ہے واپس جائے گا تو ایسے جیسے دنیا میں آج آیا سارے گناہ اس کے معاف ہو چکے ہوں۔ وہ کہتے ہیں حضرت عقبہ کہ کتنی پیاری بات ہے، بڑی پیاری بات کہی۔ ایک حدیث کے دوسرے الفاظ ہیں، کہتے ہیں کہ میرے پیچھے سے کسی نے نا مجھے کہا کہ تم تو اس بات سے کہہ رہے ہو نا کہ کتنی پیاری بات ہے، تم اونٹ لے کے ابھی آئے ہو، آپ کے آنے سے پہلے جو بات نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے نا وہ اس سے بھی بڑی پیاری ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ وضو کرتا ہے اچھی طرح سے وضو کرے اور اس کے بعد وہ وضو والی دعا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، جو یہ وضو کے بعد والی دعا پڑھتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس میں مرضی داخل ہو جاؤ۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی کتنی پیاری حدیثیں۔ پھر فرمایا کہ یجمع الناس فی سعید واحد، اللہ تعالیٰ لوگوں کو قیامت والے دن ایک ہی میدان میں سبھی کو کھڑا کر لے گا، سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، ساروں کو دیکھا جا رہا ہے اور سارے کے سارے لوگوں تک آواز بھی جائے گی۔ پھر فَيُنَادِ مُنَادٍ، پھر وہاں ایک ندا دینے والا ندا دے گا، آواز لگائے گا سَيَعْلَمُ أَهْلُ الْجَمْعِ لِمَنِ الْكَرَمُ الْيَوْمِ، سارے لوگ پہلے پچھلے قیامت تک، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک جو قیامت کا آخری انسان ہے، سارے ایک جگہ پہ ہیں۔ ان کو کہا جائے گا کہ تمہیں آج پتہ چلنے والا ہے کہ عزتوں والا مالک کن لوگوں کو عزتوں سے نوازنے والا ہے۔ 3 دفعہ
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا جائے گا کہ آج پتہ چل جائے گا کہ عزتوں والا مالک کن لوگوں کو عزتوں کے ساتھ نوازتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کہے گا این الذین کانت تتجافی جنوبہم عن المضاجع، وہ کدھر ہیں لوگ جو راتوں کو اٹھ کے اللہ کو منا لیا کرتے تھے، آؤ آج ان کو عزت ملنے لگی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، یہ سورہ نور کی آیت نمبر 37 نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ اللہ فرمائے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں کہ جو ان کی تجارتیں، ان کے کام ان کو نماز سے نہیں روکتے تھے، زکوٰۃ سے نہیں روکتے تھے، اللہ کے ذکر سے نہیں روکتے تھے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس قیامت والے دن سے ڈر رہے تھے اور وہ اللہ سے مانگ رہے تھے۔ پھر ندا دینے والا، پھر ندا دی جائے گی، پھر کہا جائے گا کہ ابھی لوگوں کو، سارے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ عزتوں والا مالک کن لوگوں کو عزتوں سے نوازنے والا ہے۔ پھر کہا جائے گا این الحمادون الذین کانوا یحمدون ربہم، وہ اللہ کی تعریفیں بیان کرنے والے کہاں ہیں جو اللہ کی تعریفیں بیان کیا کرتے تھے، اللہ کی حمدیں بیان کیا کرتے تھے۔ اللہ کے بندو، کتنا پیارا موقع ہوتا ہے، ہم کیسے گزار دیتے ہیں۔ کہیں سفر میں جاتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ کہتے جایا کرو۔ کسی سفر پہ جاتے ہیں، صبح واک پہ نکلتے ہیں، گھنٹہ پورا واک کرتے ہو، اے بندہ مل گیا، او مل گیا، او مل گیا، سارا پورے کا پورا گھنٹہ باتوں کے اندر ہی گزار دیتے ہیں۔ کسی محفل میں بیٹھتے ہیں، ساری سیاست کی نظر کر دیتے ہیں۔ اللہ قیامت کے دن فرمائے گا این الحمادون، جو اللہ کی حمدیں بیان کرنے والے تھے وہ کہاں ہیں؟ آج ان کو عزتیں ملنے والی ہیں، آج ان کو اللہ تعالیٰ رفتوں سے نوازنے والا ہے، آج اللہ تعالیٰ ان کو بڑے شان عطا کرنے والا ہے۔ وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے والے ہیں، سبحان اللہ کہنے والے، الحمدللہ کہنے والے، اللہ اکبر کہنے والے، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرنے والے۔ سورۃ الفرقان کے آیت نمبر 64 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں اپنی راتیں اللہ کے ہاں وہ سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے ہی گزار دیتے ہیں۔ ہماری راتیں کس طرح گزرتی ہیں؟ کوئی بندہ اپنی رات گزارتا ہے فلمیں دیکھتا رہتا ہے، کوئی بندہ اپنی رات گزارتا ہے وہ موبائل کھول کے گندی چیزیں دیکھتا رہتا ہے۔ تو عقل والا کون ہے؟ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، جس آیت سے ہم نے شروع کیا، عقل والے وہ ہیں جو راتوں کو اٹھ کے اللہ تعالیٰ کو منا لیتے ہیں۔ تو ہم اپنی راتوں کے معمولات کو تبدیل کریں، اللہ کے ساتھ وعدہ کر لیں۔ عقل والا وہ ہے جو اپنے ٹائم کو اس طرح ایڈجسٹ کرتا ہے کہ اگر فجر پہ آپ اٹھتے ہیں ماشاءاللہ، اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک وعدہ کر لیں کہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ کوئی آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ فجر سے پہلے اٹھ جایا کریں گے۔ اگر تھوڑی سی نیند رہ جاتی ہے دن کے کسی وقت کے اندر، دن کے کسی حصے کے اندر، وہ نیند دوبارہ پوری کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ جو کرم ملتا ہے، یہ جو شان ملتا ہے، یہ جو مقام قیامت والے دن ملنے والا ہے، یہ جو اللہ کو راتوں کو منانے والے ہیں، اپنے ٹائم کو اس طرح بنا لیں، اپنی جوانیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جائیں، اپنے بڑھاپے کو، یہ آخری ایام گزر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کے اندر گزار لیں۔ جو بندہ اپنے ایام کو اس طرح گزار لیتا ہے کہ رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیتا ہے، اللہ اسے سارا کچھ ہی عطا کرتا ہے۔ اللہ اسے دنیا بھی دیتا ہے، اللہ اسے دین بھی دیتا ہے، اللہ اس کو دنیا بھی اچھی کر دیتا ہے، اللہ اس کی آخرت بھی اچھی کر دیتا ہے۔ سورہ ذاریات کے اندر اللہ نے فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، متقین اللہ سے ڈرنے والے وہ جنتوں میں ہوں گے، چشمے ان کے لیے بہہ رہے ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذالک محسنین، اللہ نے جو ان کو انعامات دیے ہیں وہ لے رہے ہیں اس لیے کہ اس سے پہلے بڑی نیکیاں کیا کرتے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو وہ سوتے بھی تھے اور اٹھ کے اللہ کو منایا کرتے تھے۔ تو اہل ایمان مومن بندے جو اللہ کو بڑے پسند ہیں، ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو سوتے ہیں تو راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے رونا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ بندے تجھے یاد ہے کہ تو نے کتنے گناہ کر رکھے ہیں؟ کسی بندے کو یاد ہی نہیں ہے کتنے گناہ بندے نے کر رکھے ہیں۔
اور ایک دفعہ اللہ کے سامنے رات کو اٹھ کے رونا شروع کر دے، تیری زندگی بدل جائے گی، تیری زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، سارے گناہوں کو تیرا مالک نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ ذرا آ تو صحیح مالک کے سامنے۔ اللہ نے فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کے وقت فجر سے تھوڑا پہلے وہ لوگ اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں۔ جو لوگ فجر سے پہلے اٹھ کے اللہ سے معافیاں مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ ان کو دین بھی دیتا ہے، اللہ انہیں دنیا بھی دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7494، 7494، نبی علیہ السلام نے فرمایا ينزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، اللہ تعالیٰ ہر رات کو آسمان دنیا پہ آتے ہیں، حین یبقی ثلث اللیل الآخر، جب وہ رات کا تیسرا حصہ باقی رہ جاتا ہے، رات کے 2 حصے آپ نے گزار لیے، تیسرا حصہ جب آتا ہے وہ آخری 2-3 گھنٹے جو بنتے ہیں، ان کے اندر مالک اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندائیں لگتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں من یدعونی فاستجیب لہ، کسی نے دعا مانگنی ہے تو میں تو دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ دینے کے لیے تیار ہے، اللہ آوازیں لگاتے ہیں، اور یہ بندہ خراٹے لے لے کے سویا ہوا ہے، اس لیے کہ جو بندہ 12 بجے یا ٹی وی دیکھتا دیکھتا، موبائل دیکھتا دیکھتا یہ 12 بجے سو گیا ہے، تو شیطان نے اس کے سر کے پچھلے حصے کے اندر حدیث کے مطابق پیشاب کیا ہے، وہ گرہ لگائی ہوئی ہیں، کانوں کے اندر شیطان پیشاب کرتا ہے اور پھر گرہ لگتی ہیں، 3 گرہ لگا کے کہ ستا رہے ستا رہے ستا رہے، یہ سویا رہتا ہے۔ تو جو بندہ اٹھ جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے دعا مانگنا چاہتا ہے، میں اسے دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں یسألنی، کون مجھ سے سوال کرتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں، کون مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ صحیح الجامع کے اندر ایک روایت ہے، یہی حدیث ہے، اور اس کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے توبہ کرتا ہے میں اس کی توبہ کو قبول کرتا ہوں، حتیٰ یطلع الفجر، یہ رات کا تیسرا حصہ شروع ہونے سے فجر تک اللہ تعالیٰ یہی کہتے رہتے ہیں، یہی کہتے رہتے ہیں، کسی نے مانگنا تو مانگ لے، کسی کی کوئی مشکل ہے تو میرے سامنے آ جاؤ، کوئی پریشان ہے تو مجھ سے مانگ لو، اللہ تو یہ کہتا رہتا ہے فجر کے ہونے تک۔ حضرات مشاہدہ میں نے بھی کیا ہے، مشاہدہ آپ نے بھی کیا ہوگا، بعض بڑے بڑے نیک بندے، بڑے بڑے پکے نمازی میں نے بھی دیکھے ہیں کہ فجر کی نماز کے اکثر وہ سنتیں بعد میں پڑھتے ہیں، سنتیں بعد میں پڑھی جا سکتی ہیں، جائز ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ جو بندہ ہر روز سنتیں، ہفتے میں 3 دن سنتیں فجر کی نماز کے بعد پڑھتا ہے نا، اس سے ہمیں پتہ یہ چل سکتا ہے، کوئی غیب کی بات نہیں ہے، پتہ یہ چل سکتا ہے کہ 10 منٹ پہلے اٹھے، وضو کیا، جلدی جلدی آ کے تکبیر اولیٰ کے ساتھ مل گیا، یا 1 رکعت ملی یا 2 رکعتیں ملی، اس نے پڑھ لی، سنتے بعد میں پڑھ لی۔ تو حضرات اگر ہم اٹھتے ہی ہیں، فجر کے لیے اٹھتے ہی ہیں، اللہ توفیق دیتا ہی ہے، تو آدھا گھنٹہ پہلے کا الارم آج سے لگانا شروع کر دیں، 40 منٹ پہلے کا الارم لگانا شروع کر دیں، پھر اللہ کے سامنے اس وقت جھکیں، اللہ سے اس وقت مانگا کریں۔ ہدایت الروات کے اندر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی، مسند احمد کے اندر بھی ہے، نبی علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ ان فلانا یصلی باللیل فاذا اصبح سرقا، کہ حضور ایک بندہ ہے تہجد تو بڑی پڑھتا ہے لیکن دن میں چوری کر لیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایسے ہے نا انہ سینہاہ ما تقول، جو تو نے کہا ہے نا یہ رات کو تہجد پڑھتا رہتا ہے نا اگر، تو اس کی تہجد اسے چوری سے روک دے گی۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک بندہ برائی کرتا ہے نا، نہیں رکتا، رات کو اللہ کے سامنے رونا شروع کر دے، دن کے جتنے گناہ ہیں اس سے بندہ باز آ جائے گا، جتنے گناہ دن میں نہیں چھوٹ سکتے اس سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ دن کو چوری کرتا ہے، رات کو تہجد پڑھتا ہے، تو وہ اس کی نیکیاں اسے برائی سے چھوڑ دے گی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، وہ برائیاں اچھائیاں جو ہیں وہ برائیوں کو لے جاتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ ارواء الغلیل کے اندر ایک حدیث ہے، حسن درجے کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علیکم بقیام اللیل، راتوں کو اٹھ کے اللہ کو منا لیا کرو، یہ تم سے پہلے بھی نیک لوگ ایسے کیا کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ کے بڑا بندہ قریب ہوتا ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور بندہ گناہوں سے رکا رہتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 757، 757، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان من اللیل ساعۃ، رات کے اندر ایک گھڑی ہے
لا یوافقها عبد مسلم یسأل اللہ خیرا الا آتاہ ایاہ، بندہ جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو وہی عطا کر دیتی ہے۔ جو بندہ راتوں کو اٹھ کے اللہ کو منانا شروع کرتا ہے نا، سنن ابن ماجہ کے اندر ایک حدیث ہے، 1105 نمبر حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس، ہے لوگو، افشوا السلام، سلام عام کہا کرو، واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا ضرور کھلایا کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھا کرو۔ جب راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھو گے ہوگا کیا؟ تدخلوا الجنۃ بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو کتنا مشکل کام ہے، کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، صرف سمجھانے کی بات ہے، صرف ہمت کرنے کی بات ہے کہ راتوں کو اٹھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا شروع کر دیں۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث نمبر 2527، اور یہ حسن درجے کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے اندر اس طرح کے کمرے ہیں کہ اندر سے باہر کا سارا کچھ نظر آتا ہے، باہر سے اندر کا کچھ نظر آتا ہے، اتنے پیارے اللہ تعالیٰ نے کمرے بنائے ہیں۔ تو ایک عرابی دیہاتی بندہ بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ حضور یہ کمرے کس کو ملیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ لمن اطاب الکلام، جو کلام اچھی کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، وادام الصیام، اکثر وہ روزے رکھتا رہتا ہے، وصلی باللیل والناس نیام، اور جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں یہ اٹھ کے تہجد پڑھنا شروع کرتا ہے، اسے وہ کمرے مل جائیں گے۔ تو جو بندہ اللہ کو مناتا ہے اس کے لیے بہت سی نعمتیں ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4837، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام رات کو اٹھ کے اتنا لمبا قیام کرتے، تہجد پڑھتے، حتی تتفطر قدماہ، نبی علیہ السلام کے پاؤں سوج جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ حضور آپ کا تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، اللہ نے آپ کو سب کچھ ہی معاف کر دیا، آپ کا تو کوئی گناہ نہیں ہے، تو آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا افلا احب ان اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ 5 نمازیں تو پڑھنی ہیں، نہیں پڑھتا تو جان نہیں چھوٹے گی، لیکن شکر گزار بندہ بننے کے لیے پھر نفل نوافل زیادہ کرے، پھر شکر گزار بننے کے لیے جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام رات کو قیام اللیل کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، کثرت کے ساتھ تہجد پڑھنا شروع کر دو، نفل نوافل پڑھنا شروع کر دو، شکر گزار بندوں میں بن جائے گا۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اور حدیث نمبر 499، 489، حضرت ربیعہ ابن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس بطور خادم میں آپ کی خدمت میں رات گزارا کرتا تھا، آپ کو وضو کا پانی دیتا، نبی علیہ السلام کو کوئی اور ضرورت ہوتی تو میں نبی علیہ السلام کی خدمت کیا کرتا تھا۔ تو ایک دن نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ اے ربیعہ کچھ مانگنا ہے تو مانگو۔ وہ کہتا ہے کہ حضور اسألک مرافقتک فی الجنہ، حضور جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے، کچھ بھی نہیں چاہیے اور۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا غیر ذالک، اس کے علاوہ کچھ اور؟ کہتا نہیں کہ حضور بس یہی چاہیے، جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے۔ تو آپ نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، سجدے کثرت کے ساتھ کیا کر، تجھے میرا ساتھ مل جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ سجدے کثرت کے ساتھ کریں، نفلی نمازوں کے بھی کریں، فرضی نمازوں کے بھی کریں، دن میں نفل نوافل کا اللہ تعالیٰ موقع دے وہ بھی کریں، اور رات کو اللہ تعالیٰ موقع دے تو رات کو بھی اٹھ کے اللہ کو منائیں۔ کثرت کے ساتھ جو بندہ سجدے کر جاتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کا ساتھ مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمارے گناہ بڑے ہیں لیکن تو اپنے فضل و کرم کے ساتھ جنت الفردوس میں نبی علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن مجید کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ بندہ اونٹ کو بڑا باندھ کے رکھتا ہے، اونٹ کو چھوڑ دے گا تو اونٹ بھاگ جائے گا، اونٹ کو باندھ کے رکھے گا تو اونٹ تمہارے قبضے میں رہے گا۔ فرمایا کہ اسی طرح
قرآن مجید ہے کہ اگر قرآن مجید کو بندہ پڑھتا رہے گا تو اس کو یاد رہے گا، اگر چھوڑ دے گا تو قرآن مجید بھول جائے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وَإِذَا قَامَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ فَقَرَأَهُ بِاللَّيْلِ، اگر قرآن کو پڑھنے والا، قرآن کا حافظ رات کو اٹھ کے اللہ کے لیے قیام میں اٹھتا ہے، رات کو اٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، دن میں پڑھتا ہے، رات میں پڑھتا ہے، ذَكَرَهُ، تو پھر قرآن پاک سے یاد رہے گا۔ وَإِن لَّمْ يَكُن بِهِ نَسِيَهُ، اگر یہ قرآن پاک کو نہیں پڑھتا تو اس کو بھول جائے گا۔ تو اللہ نے جن کو قرآن کی نعمت دی ہوئی ہے نا، ان کو اس حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ راتوں کو اٹھ کے قرآن پڑھا کرو، تمہیں قرآن یاد رہ جائے گا۔ ہدایت الروات کے اندر ایک حدیث ہے جسے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حسن اور صحیح، یعنی کہ کم از کم درجہ حسن ہے یا صحیح روایت ہے، گویا کہ یہ قابل حجت اور قابل استدلال روایت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دو بندوں سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ ایک بندہ وہ رجل سارا عن وطائہ و لحافہ، وہ جو بندہ اپنے بستر کو چھوڑتا ہے، اپنے لحاف کو، رضائی اوپر سے اتار دیتا ہے، کمبل اتار دیتا ہے جو کپڑا اوپر لیا ہوا ہے، من بین حبہ و اہلہ الی صلاتہ، وہ اپنے پیاروں سے، بیوی بچوں سے درمیان سے اٹھ کے وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فیقول اللہ جل وعلا لملائکتہ، اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں دیکھو میرا بندہ مجھے بڑا پسند آ گیا، دیکھو اس نے اپنے بیوی کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، بستر کو چھوڑا اور یہ میری نماز پڑھنے لگ گیا ہے۔ اور نماز کیوں پڑھتا ہے؟ رغبتاً فیما عندی وشفقتاً مما عندی، جو میں نے جنت تیار کر رہی ہے اس کی اس کو طلب بھی ہے، اور یہ ڈرتا ہے کہ کہیں مجھے جہنم میں نہ بھیج دیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے جنت کے حصول کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو رات کو اٹھ کے یہ جو پڑھ رہا فرشتہ، یہ بندہ مجھے بڑا پیارا لگتا ہے۔ اور دوسرا بندہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ جنگ کے اندر موجود تھا، اس کے ساتھیوں کا ہزیمت ہو گئی، اب یہ واپس نہیں آنا چاہتا، اسے پتا ہے کہ اگر واپس آؤں گا تو جنگ سے بھاگنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اب اس کو پتا ہے کہ واپس جاؤں گا تو شہید ہو جاؤں گا، اس کے باوجود وہ اللہ کی رضا کے لیے یہ بندہ اپنی نیند کو چھوڑ دیتا ہے۔ دوسرا بندہ جو اللہ کو بڑا پسند آتا ہے، فرمایا کہ پھر وہ واپس چلا جاتا ہے، وہ شکست کو قبول نہیں کرتا، وہ جس جماعت کے اندر تھا، وہ اس گروہ کو، جماعت کو اگر شکست ہو گئی ہے یہ پھر بھی لڑتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ شہید ہو جاتا ہے۔ یہ دو بندے اللہ کو بڑے پسند آتے ہیں۔ تو حضرات اللہ تعالیٰ کو منانا ہے تو راتوں کو اٹھ کے منایا کریں، اللہ تعالیٰ مان جاتا ہے۔ جو ہمارے کام مشکل ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، رات کو اٹھ کے اللہ سے مانگا کریں۔ سارا دن لوگوں کی منتیں کرتے رہتے ہیں، رات کو تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی منتیں کر لیں، رات کو تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کے سامنے جاگ لیں، اللہ کے سامنے ہم کلام ہو جائیں، اللہ کے سامنے معافیاں مانگیں تو اللہ تعالیٰ سارا کچھ عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، واذل الشرک والمشرکین، واذل الکفر والکافرین، واذل البدعۃ والمبتدعین، اللہم دمر دیارہم وخرب بنیانہم، وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین۔ تعادلوا عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔